ان کو تو نہیں چھیڑیں گے نا؟ السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اہم پیشی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی ایک مرتبہ پھر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور عمران خان کی طرف سے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری جواب بھی داخل کروا دیا گیا ہے۔ دوسرا موقع اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان کو دیا گیا تھا، اور اس تحریری جواب میں عمران خان نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں کہیں پہ بھی لفظ غیر مشروط معافی نہیں ہے، یا لفظ ریموز استعمال کیا گیا ہے، یا ریگریٹ کے الفاظ شامل ہیں اس تحریری جواب میں۔ اس تحریری جواب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے دیکھے گی، اور کیا ایکسیپٹ کر لیا جائے گا جواب، اور توہین عدالت کا کیس عمران خان کے خلاف ختم کر دیا جائے گا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ثاقب بشیر صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ جو عمران خان صاحب کا جو تحریری جواب ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تحریری جواب کافی جو ہے وہ اس میں کوشش تو عمران خان صاحب نے کی ہے، لیکن عمومی طور پر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز میں عمومی طور پر ہوتا ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کے جو لفظ ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ خان صاحب نے ریگریٹ استعمال کیا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں جو ہے وہ سمجھنے والی ہیں، جس میں مطلب یہ ہے کہ ایک تو ڈیپلی جو ہے وہ ریگریٹ کیا ہے انہوں نے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریب ترین وہاں پہ آتا ہے کہ آپ اس پہ شرمندہ ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اس سے کے سامنے یا اس کے حوالے سے بھی جو جج ہیں ان کے حوالے سے بھی ان پر پچھتاوا کرنے یا ان پر شرمندگی کا اظہار کرنے پر بھی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ورڈز تھے یہ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلے، جو میں نہیں چاہ رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کورٹ جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرے گی۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیشہ سے انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کل بھی رانا شمیم توہین عدالت کیس تھا، اس کیس میں بھی عدالت نے جو کہا تھا، رانا شمیم انہوں نے ایک لمحے پہ یہ کہا کہ میں انکنڈیشنل اپالوجی کرنا چاہوں، یا اس طرح کی بات انہوں نے کی، تو عدالت نے کہا کہ اگر آپ نے کی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ انکنڈیشنل اپالوجی والے معاملے میں تو عدالت ڈیفینیٹلی اس کو کنسیڈر کرتی ہے۔ عدالت کہیں کہ ہم دیکھیں گے، مطلب کنسیڈر کریں گے، لیکن اب اس میں کنسیڈر ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے۔ کافی جو ہے وہ ان ڈیپتھ، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے مجھے جو سینس کہہ رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی جو اظہار افسوس والا رپلائی ہے یہ ایکسیپٹ نہ ہو، مجھے ایسے لگتا ہے۔ اچھا ثاقب بشیر صاحب، جو جورسڈکشن کے اوپر بھی کوشچن اٹھایا ہے، تو ایک طرف ریگریٹ کے الفاظ اور ایک طرف جورسڈکشن کو چیلنج کرنا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں؟ جو جورسڈکشن والا ہے وہ میرا خیال میں عمران خان صاحب کی درخواست نہیں ہے، وہ ایک تھرڈ پارٹی کی درخواست ہے۔ جو پچھلا رپلائی تھا اس میں جورسڈکشن کا انہوں نے اسپیسیفکلی وہ اٹھایا تھا کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں بنتی۔ آج جو درخواست آئی ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے جس کا اس کے ساتھ مطلب کورٹ اور کنٹیمنر کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں، اور اس کو رد ہو جائے گی ڈیفینیٹلی۔ اور جو رجسٹرار آفس ہے اس نے بھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا، اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ویٹ بنے گا۔ جو خان صاحب نے کل 10 صفحات پر مشتمل جو ایک رپلائی دیا ہے، وہ رپلائی ہی ان کا جو ہے وہ حتمی جواب ہے، اور آج اسی پہ جو ہے وہ اگر فردر جو ہے پروسیڈنگز چلنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب۔ آپ نے سنی سینئر کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر کا، انہوں نے یہ رائے دی کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس جواب کے اوپر مزید کارروائی کو آگے بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ جو ہے وہ پھر کورٹ دیکھے گی۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اس تحریری جواب میں غیر مشروط معافی نہ مانگنے کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے اپنے ہی حق میں ایک دیے گئے عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا ہے، اور اس عدالتی فیصلے میں عمران خان نے ایک اسپیچ کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ 2013 کا الیکشن آروز کا تھا، اور اس الیکشن میں عدلیہ کا کردار شرمناک تھا۔ اس کے اوپر عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا، اور پھر کارروائی چلی، اور اس سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ شوکاز نوٹس عمران خان کے خلاف واپس پوری پروسیڈنگ ختم کر دی۔ وہ شوکاز نوٹس جو ہے اس کو خارج کر دیا گیا، لیکن اس کیس کے فیکٹس اس کیس سے ذرا مختلف اس وجہ سے ہیں
کہ سپریم کورٹ میں جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس تھا وہاں پہ زیر سماعت مقدمے کے اوپر کمنٹ نہیں کیے گئے تھے، لیکن جو یہ کیس ہے اس میں تو ایک زیر سماعت مقدمہ ہے، اس کے اوپر کمنٹ کیے گئے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس جواب کو، عمران خان کے اس رپلائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ کیسے دیکھتا ہے۔ اور ایک اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں جو عدالتی معاونین مقرر کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کا ویو بھی بڑا ہی زبردست ہوگا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عدالتی معاونین جو ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کی حمایت نہ کریں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال اب حتمی معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ہے، وہی اس کو دیکھے گی۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چاروں اطراف میں خاردار تارے لگا کے ایک طرح سے کارڈن آف کر دیا گیا ہے، جگہ جگہ پہ چیکنگ ہو رہی ہے، ہم سائلین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں جتنے بھی انٹرنس پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کے اوپر ایک لسٹ اسلام آباد پولیس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مخصوص لسٹ ہے، اس میں اگر کسی کا نام نہ ہو تو اس کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، جس کی وجہ سے ہم سائلین کو بھی پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں جو تجارتی مراکز ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی جو تاجر ہیں ظاہری بات ہے ان کا بھی نقصان ہے۔ تو 2:30 بجے ممکنہ طور کے اوپر اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور جو تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان نے جمع کروایا ہے اس میں انہوں نے خاتون جج جو زیبا چودھری صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے جو انہوں نے الفاظ ادا کیے، اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ ان کو پچھتاوا ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور ان کا ارادہ نہیں تھا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تحریری جواب کو اسلام آباد ہائی کورٹ مسترد کرتی ہے یا ایک اور موقع دیا جاتا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو تحریری جواب جمع کروانے کے لیے۔ یہ بہت اہم پروسیڈنگ اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پروسیڈنگ کو آگے چلایا تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان مختلف فیصلوں میں یہ قرار دے چکی ہے کہ توہین عدالت کیس میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ آرٹیکل 63(1)(g) کے تحت 5 سال کی ہے، یعنی 5 سال تک عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں اگر یہ عدالتی کارروائی آگے چلتی رہی تو۔ لیکن کیا کیس یہیں پہ ختم کر دیا جائے گا، یا تحریری جواب آج کا تحریر جو کل جمع کروایا عمران خان نے اس کو مسترد کر کے پھر نیا جواب داخل کروانے کے لیے ایک اور موقع بھی دیا جا سکتا ہے؟ یہ اب سے تھوڑی دیر بعد ہی یہ صورتحال بالکل واضح ہوگی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔